صفی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وافیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبلغهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کریں اور ان سب کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طور سینا پہ پہنچے۔ تو آپ نے ان 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور پھر ان کو آپ نے حکم دیا کہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے رب سے دعا مانگو۔ انہوں نے جو دعا مانگی تو دعا یہ تھی کہ اللہم اعطنا ما لم تعطه احدا قبلنا، یا اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو ہم سے پہلے آپ نے کسی کو نہیں دی ہیں، ولا تعطه احدا بعدنا، اور نہ ہمارے بعد کسی کو وہ دیں۔ تو اللہ کو ان کے یہ الفاظ جو تھے وہ پسند نہیں آئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیچے سے زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس بھی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا۔ تو ایک حدیث ایک آیت میں ہے کہ بجلی کی کڑک آئی، چمک آئی، ایک میں ہے کہ زلزلہ آیا۔ تو اصل دونوں ٹھیک ہے، نیچے سے زلزلہ تھا اور اوپر سے وہ صاعقہ تھا، اور اسی میں وہ بعض علماء کہتے ہیں بے ہوش ہو گئے اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ مر گئے ہیں، تو قوم کا حال تو یہ ہے، وہ تو مجھ پر الزام لگا دیں گے کہ ہمارے آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے اور پتہ نہیں کہیں مار کے ڈال دیا۔ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ اگر ان کو اس واقعے سے ادھر لانے سے پہلے آپ ہلاک کرتے، آپ قادر تھی، اب تو مجھ بھی الزام لگ جائے گا۔ وقال السدي ان اللہ امر موسیٰ ان یأتیہ فی 30 من بنی اسرائیل یتأذنون الیہ من عبادۃ العجل ووعدهم موعدا۔ ایک سدئی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 30 آدمی
بنی اسرائیل کے لے آئے جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ آگے توبہ کریں، اللہ سے معذرت کریں تو اللہ ان کو معافی عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک قول ہے، جب قرآن میں 70 رجلا ہے تو پھر 30 کا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فلما اتوا ذلک المکان، اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اور پہنچے وہاں کہ وہ عذر کریں، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه، کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان نہیں لے آتے جب تک کہ ہم اپنے خدا کو دیکھ نہ لیں، اگر اللہ آپ سے کلام فرما سکتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں کیوں نہ۔ تو اس پہ اللہ کا عتاب آیا کہ فأخذتهم الصاعقة فماتوا فقام موسیٰ يبكي ويدعو الله يقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا آتيتهم وقد أهلكت خيارهم، کہتے ہیں کہ اوپر سے بجلی کی ایک ایسی کڑک آئی کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ کہ آپ نے ان کو تو ہلاک کر دیا، میں اب بنو اسرائیل کو کیا کہوں گا جب ان کے پاس جاؤں گا؟ یہ تو ان سب کے سردار تھے، ان کے پسندیدہ لوگ تھے۔ رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، وقال محمد بن عیسیٰ کہ اختار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل 70 رجلا الخیر فالخیر، چن چن کے لے آئے 70 آدمی۔ قال من ان تركوا الى الله وتوبوا اليه مما صنعتم وسلوه التوبة لا من تركتم وراءكم من قومكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ چلو اور توبہ کرو، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے کہ بچڑے کی پوجا کی ہے، توبہ بھی کرو، اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو۔ صوموا وتطہروا وطہروا ثیابکم، روزے بھی رکھو، اپنے آپ کو بھی پاک کرو، اپنے لباس بھی پاک پہنو۔ فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته ربه وقال لا يأتيه إلا بإذن منه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ان کو لے کے طور سینا پہ پہنچے جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا، اور وہاں وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے تھے۔ وقال سبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه لقاء ربه لموسى اطلب لنا نسمع کلام ربنا۔ اب وہ 70 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سنیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے بھی تو کلام فرمایا ہے اور آپ نے بھی اللہ کا کلام سنا ہے، تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک جو ہے۔ فقال افعل فلما دنا موسیٰ من الجبل وكان يموت الغمام اذا تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع احد من بني آدم ان ينظر اليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب طور سینا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک ایسا بادل، جیسے ایک ستون کی طرح ایک بادل کھڑا تھا، اور وہاں آپ کے جانے کے اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے سارے پہاڑ کو اس بادل نے ڈھانپ لیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور اس یعنی بادل کے اس اندھیرے میں اندر چلے گئے۔ وقال للقوم ادنوا، قوم سے بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ وکان موسیٰ اذا کلمہ اللہ وقع علی جبہۃ موسیٰ نور ساطع، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے آپ کی پیشانی پہ ایک بالکل عظیم شان نور چمکتا تھا۔ لا يستطيع احد من بنی آدم ان ينظر الیہ، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ فَضِرِبَدُونَهُ بِالْحِجَابِ وَدْنَ الْقَوْمَ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا فِي الْغَمَامِ وَقَعُوا سُجُودًا فَسَمِعُوا، قوم بھی داخل ہوئی اور سجدے میں گر گئی، انہوں نے بھی سنا جو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ وَيَقَلَّبُ موسیٰ علیہ السلام يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ افْعَلْ وَلَا تَفْعَلْ، اللہ نے اوامر بھی دیے نواہی بھی، یہ کرو یہ نہ کرو۔ فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام وأقبل إليهم وقالوا يا موسى،
اب جب اللہ سے بات پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اس نور سے، اس روشنی سے، اس بادل سے باہر آئے تو ان کی جو قوم تھی کہنے لگی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتهم الرجفہ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں ایمان لاتے کہ واقعی اللہ نے کلام کیا، ہم تو اللہ کو براہ راست کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ وہی الصاعقۃ فالتقط أرواحهم فماتوا جميعا، اس کڑک سے سارے کے سب کی روح نکل گئی اور سب مر گئے۔ فقام موسیٰ يناشد ربه يدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكت من قبل وإياي قد صفحوا أفتهلكهم بالورع من بني إسرائيل۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، ان کو اگر ادھر آنے سے پہلے آپ ہلاک کر دیتے تو مجھ پر کوئی اعتراض تو نہ کرتا۔ وقال سفیان الثوری حدثنی ابو اسحاق عن معاذ بن عبید السلولی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال انطلق موسیٰ وہارون والشبل والشبیر فانطلقوا الى صفع جبل فلما فقام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل فلما رجع موسى على ابن اسرائيل قالوا له اين هارون قال توفاه الله عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ایک شبل اور شبیر تھے، یہ سب چل پڑے پہاڑ کی چوٹی پر، اور جب وہاں ہارون علیہ السلام پہنچے ایک تخت پہ آپ بیٹھے، فتوفاہ اللہ عز وجل، اللہ نے حضرت ہارون کی روح مبارک قبض کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام پہ موت آ گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے تو پوچھا این ہارون، کہ ہارون کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان پہ موت آ گئی۔ قالوا انت قتلتہ، انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ حدثنا علی خلقہ ولینہ حسدتنا علی خلقہ ولینہ او کلمۃ نحوہا، کہنے کا اچھا وہ ہم سے چونکہ مہربانی کرتے تھے، ہمارے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتے تھے، آپ نے غصہ کیا، حسد کیا اور اپنے بھائی کو آپ نے قتل کر دیا۔ قال فاختاروا من شئتم قال فاختاروا 70 رجلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے ان پہ موت آئی ہے، میں نے قتل نہیں کیا، تم جتنا چاہو بندے چن لو اور چل کے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیا۔ فاختار موسیٰ قوم 70 رجلا فلما انتهوا الیہ قالوا یا ہارون من قتلک قال ما قتلنی احد ولکن توفانی اللہ۔ وہ ہارون علیہ السلام کی مزار پہ پہنچے، قبر پہ پہنچے اور سب کہنے لگے کہ یا ہارون من قتل کا، بتلاؤ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی بولنے کی۔ ہارون علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا، کیا کہہ رہے ہو؟ ولیکن توفانی اللہ، مجھے اللہ نے موت دی ہے۔ قالوا یا موسیٰ لن تؤصى بعد اليوم فأخذتهم الرجفة قال فجعل موسیٰ علیہ السلام یرجع یمینا وشمالا وقال یا رب، انہوں نے کہا کہ اچھا اب آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن پھر اسی پہ آئے تو ان کا نتیجہ نکلا کہ زلزلہ آیا اور وہ اس قوم کی ہلاکت کا، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر جاتے ہیں یا اللہ ان کو تم نے ہلاک کر دیا، پھر وہ کہیں گے پہلے ہارون کا الزام تھا، اب 70 آدمی کو بھی آپ نے مار ڈالا ہے۔ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ما فلسفة بنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم هذا أمر غريب جدا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو بھی زندہ کر دیا اور سب کو نبی بھی بنا دیا، لیکن یہ ناقابل اعتبار روایت ہے کہ کون سا اچھا کام کیا تھا کہ اس کا انعام ملا کہ ان کو نبوت بھی مل گئی، وہ اتنا ہے کہ معافی مل گئی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں عمارت ابن عبد ھذا لا عارف، اس میں جو راوی عمارہ ہے اس کا پتہ نہیں، مجہول ہے۔ وقد رواه شعبہ نبی اسحاق عن رجل من بني سلول عن علی فذكره وقال انهم اخذتهم الرجفة لانهم لم يزالوا قومهم
فی عبادتہم العجل ولا نہرہم، ان کو اس زلزلے نے پکڑا، اور کیونکہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اس بچڑے کی عبادت کرنے سے روکا ہی نہیں تھا۔ وَيُوَجِّهُ هَذَا الْقَوْلُ بِقَوْلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کہ ہمارے ان بنی اسرائیل کے پاک بے وقوف لوگوں نے بچڑے ان کی وجہ سے ساری قوم کو اللہ اب ہلاک کرتے ہیں۔ ان ہی الا فتنتک ای ابتلاؤک و اختبارک و امتحانک، یہ تیرے طرف سے ایک امتحان ہے کہ ایک آزمائش ہے۔ قال هو ابن عباس وسيد جانب الآدر ربی ونسن غیر واحد من علماء السلف والخلف ولا معنی له غیر ذلك، اور یہی بات حق ہے۔ یقول ان الامر الا امرک ان الحکم الا لك فما شئت كان تذل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما اعطيت۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ان الامر الا امرک، صرف تیرا حکم ہے اور صرف تیرا حکم ہے، آپ جو چاہیں ہوگا۔ اس کے بعد تذل من تشاء، جس کو چاہیں گمراہ فرما دیں اور جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائیں۔ ولا ہادی لمن اضللت، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو آپ گمراہ کر دیں۔ ولا مضل لمن ہدیت، اور اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو آپ ہدایت دے دیں۔ ولا معطی لمن منعت، اور اس کو کوئی دے نہیں سکتا نعمت جس کو نعمتیں آپ منع کر دیں۔ ولا مانع لما اعطیت، اور نہ کوئی روک سکتا ہے جس کو آپ دینا چاہیں۔ فالملک کلہ لک، سب ملک تیرا ہے۔ والحکم کلہ لک، حکم بھی تیرا، ملک بھی تیرا۔ لہ الخلق الخلق والامر، یہ مخلوق بھی تیری ہے اور اس پہ حکم بھی تیرا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ کہتے ہیں کہ غفر کا معنی کیا ہے؟ مغفرت کا معنی کرنا ہے الغفر هو الستر، یعنی کسی پر پردہ ڈالنا۔ وترک المؤاخذۃ بالذنب، اور اس کے گناہ پہ اس کو سزا نہ دینا اور رحمت کرنا۔ اذا قرنت مع الغفر يراد بها ان لا يوقعه في مثله في المستقبل، جب رحمت اور مغفرت دونوں جمع ہو جائیں تو اس میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آئندہ مستقبل میں بھی ہم پہ کوئی ایسا امتحان نہ گزرے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، أَيْ لَا يَغْفِرُ الذَّنبَ إِلَّا أَنْتَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ الفصل الاول من الدعاء دفع المحظور وهذا لتحصيل المقصود، پہلے جو دعا مانگی تھی وہ تو یہ تھی نا کہ اللہ ہمیں مصیبت سے بچا، فتنے سے بچا، ابتلا سے بچا۔ اب دعا کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تحصیل مقصود کے لیے کہ ہمیں یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ واکتب لنا فی هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، اے اوجب لنا واثبت لنا فیہما حسنة، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائیاں عطا فرما دے۔ وقد تقدم تفسیر الحسن فی سورۃ البقرہ۔ انا ہدنا الیک، اے تبنا ورجعنا وانبنا الیک، یا اللہ ہم نے توبہ کی تیری طرف لوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد قال ابن باز سعید بن مجاہد و ابو العالیہ اسحاق ابراہیم التیمی وسدی وقتادہ وغیر واحد وكذلك لغہ۔ وقال ابن جرير حدثنا وكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن جابر بن عبد الله بن يحيى عن علي رضي الله تعالى عنه قال انما سميت اليهود لانهم قالوا انا هدنا اليك۔ جابر هو ابن يزيد الجوفي ضعيف۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ یہود جو ہے نا، ان کو یہود اسی لیے کہا گیا کہ ان نے کہا تھا کہ انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم تیری طرف لوٹے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام بھی یہود ہو گیا۔ لیکن اس اثر کے اندر بھی ایک راوی ہے یزید الجوفی جو ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ اصل بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہر امت میں اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یعنی یہی حالات۔ اب دیکھیں کہ بنو اسرائیل نے کتنے عذاب جھیلے ہیں کہ 70,000 بچہ ان کا ذبح کر دیا فرعون نے۔
ان کی عورتوں کو اپنے اور اپنی قوم کے گھروں میں کام کرنے کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس کے بعد جتنے گھٹیا قسم کے کام تھے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے ذمہ لگا دیے، اور اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا ماں سوائے قوت لا یموت کے، کہ اتنا کھانا دے دو جو کھائیں اور زندہ رہیں، بس اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو ان کو دیواروں میں چنوا دیتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اسی لیے فرعون ذی الاوتاد کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون نے ان کو جادوگر کا الزام لگایا اور مقابلے میں جادوگر بلائے، لیکن جادوگر سب کے سب سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، سجدے پہ گر گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون ناکام ہو گیا، ہار گیا، کچھ بھی اس کے پلے میں نہیں رہا۔ اب اس کے بعد بنو اسرائیل کو نجات بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے۔ اب آگے دریا آ گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا اس نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے راستے بن گئے، پوری قوم باعزت سلامتی سے نکل گئی۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے، دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیوی دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں، اجعل لنا الہا، ہمیں بھی ایسے خدا بنا دو۔ یہ قومیں ہیں ہی ایسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب میقات پہ گئے تو سامری نے ایک بچھڑا بنایا سونے چاندی کو پگھلا کر، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی تھی، اس کے اندر آواز آنے لگی، آواز آتی تھی یعنی جیسے گائے کے بچے کی آواز ہوتی، اجلن جسدا لہ خوال، خوار کہتے ہیں گائے کی آواز کو۔ اب جناب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ، یہ خدا ہے تمہارا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بھول کے ادھر چلے گئے۔ اب جناب قوم اس کی عبادت کرنا شروع ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے منع کیا، سب کچھ فرمایا، لیکن نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر واپس آئے تو غصے میں آ کے انہوں نے وہ تختیاں جو تھی تورات کی وہ بھی زمین پہ ڈالی، اور بھائی کو پکڑ لیا، اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں نے نصیحت کی، نہیں مانے یہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ان کی کوئی توبہ، انہوں نے کہا ہے توبہ کا حل یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ۔ ہزاروں بندے اپنے آپ کو قتل کر گئے، پھر اللہ نے منع کر دیا، باقی جو تھے وہ بچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کوہ طور پہ آئیں اور 70 آدمی اپنے ساتھ لے آئیں، جو آ کے معذرت کرے، توبہ کرے، اللہ سے درخواست کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ رحم کریں گے۔ تو یہ چنی ہوئی قوم 70 بندہ جو چن کے لے گئے تھے وہ بھی اکڑ گئے کہ جی ہم تو ایمان نہیں لے آتے جب تک خدا کو ہم دیکھ نہ لیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے پکڑ لیا، سب کے سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے روئے، یا اللہ یہ بدبخت مر گئے تو میں قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اسی طرح نافرمانی کریں۔ یہ ہر قوم میں یہ مصیبت ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضور پاک کی عظیم شان، یعنی آپ کی پوری زندگی مکے والوں کے سامنے ہے۔ حضور مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی رضاعت جو ہے وہ بنو سعد میں ہے، پھر آپ کا بچپن مکے میں گزرا، آہستہ آہستہ جوانی مکے میں آئی، بناء کعبہ میں حضور قریش کے ساتھ شریک ہو کے پتھر اٹھاتے رہے اور کعبہ بناتے رہے۔ حضور کی شادی مکے میں ہوئی اور سب سے پہلی خوش نصیب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ابو طالب آپ کے چچا نے خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ یہ ساری چیز کفار مکہ کے سامنے، حضور کی صداقت، دیانت، امانت سب کے سامنے،
لیکن جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی سارے بگڑ گئے۔ جب آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو اتنے بگڑے کہ آپ کا چاچا ہے بدبخت ابی لہب جو ہے، کہنے لگا لہذا جماعتنا تبا لک سائر اليوم، تمہارے لیے ہلاکت اسی لیے بلایا تھا ہمیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ تم نے تو ایک دفعہ کہا ہے نا قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی سمجھ نہیں آئے۔ ابی لہب نے غصے میں آ کے، ابی لہب کے دونوں بیٹے جو تھے نا، ان دونوں کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گئے، اور اس زمانے میں کافروں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ یہ بعد میں حکم آیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی قوم نے اتنی گستاخی کی کہ ابی لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور حضور کے منہ پہ کھڑے ہو کے طلاق بھی دو اور تھوک کے آؤ، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت نے ایسا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جن کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، اور بیٹیاں بھی طاہرات، مطہرات، مومنات، مسلمات، قانتات، صائمات، کیونکہ آج کل کی فیشنیبل لڑکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی چلو جی ذائقہ اور بدل لیں گے، وہ تو نبی کی بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک نے غصے میں آ کے دعا کی کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت نے میری طرف تھوکا ہے، اس پر جنگل کے کتے کو مسلط کر۔ تجارت پہ شام جا رہے تھے، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور حضور کی بد دعا لگے گی، تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ سارا سامان تجارت جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک مچان بنا دو، میرا بستر اوپر لگا دو، تم سارے اس کے ارد گرد، کیونکہ مجھے ڈر ہے حضور نے بد دعا کی تھی میرے لیے، اور یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اس میں بڑے درندے ہیں۔ اس کو اوپر سلا دیا، قوم کے باقی لوگ چاروں طرف سو گئے۔ جب رات بالکل ڈھل گئی، نیند میں ڈوبے، تو شیر نکلا جنگل سے، اس نے آ کے سب کو سونگا، لیکن سمجھ گیا کہ ان میں وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ کافر ہونا الگ بات ہے، گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ گستاخ کے اندر ایک بدبو اللہ پیدا کر دیتے ہیں، جیسے ماننے والوں کے اندر اللہ ایک خوشبو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا اور تھوڑی دیر پیچھے گیا اور دوڑ کے آیا اور جمپ کیا اور سیدھا اونچان کے اوپر گیا، تو بدبخت لیٹا ہوا تھا، جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور کی دعا پوری ہو گئی۔ یہ بھی مکے والوں نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے ساری باتیں بتائیں، پھر بھی نہیں مانے۔ پھر کیا کیا، وفد بنا کے اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تب مانیں گے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں مسجد الاقصی اور ان کی علامات، کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کون سا دروازہ کس طرف ہے، محراب کس طرف ہے، کتنے مینار ہیں، کتنے اونچے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انی کربت کربۃ، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں وہاں اللہ کے حکم سے معراج پہ جا رہا تھا، میں دروازے گننے گیا تھا، یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اب آپ لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ باب ام ہانی کہاں ہے، باب الفتح کہاں ہے؟ کوئی آدمی اس لیے تو نہیں آتا نا کہ دروازے گنے۔
اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ لا تحزن یا محمد، حضور کیوں غم کرتے ہو؟ میں اگر معراج کرا سکتا ہوں تو اللہ نے اپنی قدرت سے پوری مسجد اقصی اٹھا کے حضور کے سامنے کر دی، کعبے کی دیوار میں گویا کہ فوٹو آ گیا۔ انہوں نے فرمایا ان سے کہو جو پوچھتے ہیں دیکھتے جائیں، جواب دیتے جائیں۔ وہ جو پوچھتے گئے حضور بتاتے گئے، اب جناب ناکام ہو گئے کہ حضور تو صحیح بات بتا رہے ہیں، اب تو مان لینا، پھر بھی نہیں مان۔ کہنے لگے اچھا حضور ایک بات اور بتائیں کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے شام کی طرف تجارت کی سامان لانے کے لیے، اگر آپ اسی راستے سے آپ اسلام میں گئے، تشریف لے گئے ہیں، تو کیا ہمارے اس قافلے کو دیکھا تھا کہ وہ کہاں ہے اور مکے میں کب پہنچے گا، کتنے دن کے بعد پہنچے؟ وہ بدبخت ہو، قافلہ تمہارا ہے، حضور تمہارا قافلہ دیکھنے گئے تھے؟ لیکن نہیں، ضد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے قافلہ دیکھا تھا، وہ قافلہ فلاں جگہ تھا، اور میری براق کی برق رفتاری کو دیکھ کے اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ دوڑ پڑا تھا، اور اونٹ پہ جو آدمی بیٹھا تھا تمہارا وہ گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا بھی آ رہا ہے، قافلہ بھی آ رہا ہے، اور فلاں دن تمہارا یہ قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ کہنے یاد دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اگر واقعی قافلہ پہنچ گیا تو پھر تو سوچنا پڑے گا اسلام لانے کے لیے، اسی دن قافلہ پہنچ گیا، پھر بھی پھر گئے۔ یعنی ہر معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر گئے۔ ابو جہل نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا سوال کر رہے ہیں، سوال تو میری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو بچے بھی کھیلتے ہیں کہ کتنا ہے، کیا ہے، شفا ہے، وتر ہے۔ اگر تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ۔ حضور نے اشارہ کیا تو کنکری نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھ کے کہنے لگا اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ پتھروں پر بھی آپ کا جادو چلتا ہے، اس کا کیا علاج؟ آج بھی یہی عالم ہے، یعنی آپ سارا قرآن پڑھ جائیں، سیاستہ کی ساری حدیثیں سنا دیں، خلفاء راشدین کا سارا عمل دکھلا دیں، بھی ان سب میں میلاد کا ذکر نہیں ہوگا۔ نہیں جناب، میلاد کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، مانتے؟ پڑھے اسی طرح اکڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو کہیں کہ بھائی ساری ہمارا ایمان ہے کہ جیسے حضور سے افضل کوئی نہیں، حضور کی قبر سے کائنات میں کوئی قبر شان والی نہیں، حضور کا مدینہ بھی شان والا، روضہ بھی شان والا، قبر بھی شان والی۔ کیا کوئی جرت کر کے دکھا سکتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کسی صحابی نے، آپ کے اہل بیت نے، کسی نے آ کے حضور کی قبر پہ سجدہ کیا ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن او جی ہم تو جو سجدہ کرتے ہیں نا پیروں کی قبر پہ، یہ تو تعظیم کے لیے کرتے ہیں جی، یہ عبادت سمجھ کے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی فرشتوں نے بھی تو آدم کو سجدہ کیا تھا نا مولوی صاحب، اگر ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں یہ بھی تو اولاد آدم کے ولی ہیں۔ اتنا بھی نہیں سمجھتے بدبخت کہ آدم کو جو سجدہ ہوا تھا اللہ نے حکم دیا تھا یا فیصلے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا تو کرو، پھر کون ہے تمہیں روکنے والا؟ تمہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چاند اور سورج کو، کسی چمکتی چیز کو کبھی سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن نہیں مانتے۔ رمضان المبارک میں 9 دن یا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ مزاروں میں جا کے 9 راتیں بیٹھتے ہیں۔
اللہ کے حج میں قران ہو یا تمتع ہو، قربانی بکری دینی پڑتی ہے مینا میں، یہ بھی قبر پہ جا کے ماشاءاللہ اٹا گٹا ذبح کرتے ہیں، چونکہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی پیر صاحب کی مزار پہ غلاف چڑھاتے ہیں، چونکہ کعبۃ اللہ کو بھی سال میں عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، یہ بھی پیر صاحب کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، چونکہ کعبے کے دروازے پہ سونا لگا ہے اور پرنال مبارک بھی سونے، انہوں نے بھی پیروں کی مزار پہ سونا لگایا ہے۔ کوئی ایک بات ہے، یعنی انہوں نے تو شرک کی انتہا کر دی ہے، لیکن سوال ہی پہ قرآن سنا ہو تو کہیں گے جی وہابی ان کو کیا پتا ہے، اندر کی باتیں نہیں ہے نا، قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، ان کو تو ظاہر شریعت کا پتہ ہے، باطن کا پتہ تو ہمارے بزرگوں کو ہے، ہمارے پیروں کو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے، بس میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ اللہ یہ بیچارے بھی تیرے نبی کی محبت میں آ کے غلو میں پڑ گئے ہیں اور راستہ سنت والا چھوڑ کے بدعت کا اختیار کر لیا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما دے اور صراط مستقیم پر ان کو چلا دے۔